میں سب سے پہلے تو اسکول کی جانب سے آپ سبھی کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کر ہمارے اس پروگرام میں موجود رہ کر ہماری حوصلہ افزائی کی، یہ بہت اچھا لگا۔ آج ساتھ ہی ساتھ ان تمثیلی شعراء اور شاعرات کا بھی استقبال کرتے ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، کہ جن کی بدولت یہ مقابلہ جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے میرے ساتھی نے بتایا کہ 22 منزلیں یہ مشاعرہ جو بچوں کی تربیت کے لیے رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول کی جانب سے جاری ہے، الحمدللہ 22 منزلیں طے کر چکا ہے، اور آج یہ نوجوانی کے اس مقام پر پہنچا ہے الحمدللہ، جس میں 22 برسوں میں اس نے عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا کہ یہ اسی اسکول کے چھوٹے سے گراؤنڈ پر شروع ہوا تھا ایک وقت میں، پھر یہ یہاں سے نکل کر شہر کے مشہور و معروف مینا تائی ٹھاکرے آڈیٹوریم میں منتقل کیا گیا، پھر اس کے بعد میں اردو کتاب میلہ جب کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام رئیس ہائی اسکول اور کے ایم ای ایس کے گراؤنڈ پر منعقد ہوا، تو اس وقت ہم کو مدعو کیا گیا کہ آپ اپنا یہ شہراء آفاق پروگرام ہمارے اس اردو کتاب میلے میں منعقد کریں، کیونکہ ہم اس کتاب میلے کی میزبانی کر رہے تھے۔ تو اس وقت پھر ہم نے پہلی مرتبہ رئیس ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر، تاریخی گراؤنڈ پر اس پروگرام کو منعقد کیا، اور الحمدللہ ہزاروں کی اس پبلک میں، ہزاروں سامعین کی موجودگی میں یہ پروگرام جو ہے بے حد کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور اس کے بعد سے شہریان بھیونڈی اور ادب نواز لوگوں کی خصوصی فرمائش پر یہ پروگرام مسلسل وہیں پر ہوتا رہا الحمدللہ۔ گزشتہ برس واپس ہم اس پروگرام کو پھر سے رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول میں لے کر آئے۔ یہ پروگرام جس حالت میں ہم نے رئیس ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر منعقد کیا، یہ اتنا وسیع اور اتنا زیادہ شہرت پا چکا تھا، اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ اب یہاں پر لانے کے بعد اسے پھر سے منعقد رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول کے اس گراؤنڈ پہ کرنا ایسا ہے کہ اس کو دریا کو کوزے میں سمیٹنا جیسا عمل ہے۔ لیکن چونکہ دور حاضر کے تقاضوں سے لیس یہ پروگرام ہے اور یہ لائیو چل رہا ہے، تو آج کی حالت میں اگر یہاں پر منعقد ہوتا ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے کہ ہم کئی ہزار لوگوں تک ایک ساتھ پہنچنے کی آج صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول کے سگنیچر پروگرام کی حیثیت سے الحمدللہ گزشتہ 22 برسوں میں اس پروگرام کو جانتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم پر امید ہیں کہ یہ پروگرام اسی آب و تاب کے ساتھ میں جاری رہے گا۔ ہمارا اطمینان ہے کہ ہم نے بچوں کو اردو زبان و ادب سے جوڑنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو اصل مشاعروں سے جوڑنے کا ذریعہ یہ تمثیلی مشاعرہ ہمارا رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول کا یہ تمثیلی مشاعرہ بنا ہے۔ یہ بڑے اطمینان کی بات ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں میں زبان و ادب کے تعلق سے دلچسپی پیدا ہو، ان میں شاعری کا ذوق پیدا ہو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں جب مشاعرے منعقد ہوں تو باذوق سامعین ان مشاعروں کو ملے، اور وہ سامعین کہاں سے ملیں گے؟ وہ سامعین
इन्हीं तलबा में से कहीं से मिलेंगे इंशाअल्लाह, या फिर हमारे ऐसे कई तलबा में से मिलेंगे, या वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हीं तलबा में से, उन्हीं लोगों में से इंशाअल्लाह वो बाज़ सामाइन मिलेंगे। उर्दू ज़बान व अदब के लिए जो कोशिशें कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट माजी से करती रही है, और उसका एक हिस्सा रफ़ीउद्दीन फ़कीह बॉयज़ हाई स्कूल अपने तौर पर तमसीली मुशायरे और दीगर उर्दू के प्रोग्रामों को मुनक़िद करके करता रहा है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी ये सब सिलसिला जारी रहेगा। मैं यकीन दहानी करवाता हूँ आपको कि उर्दू के लिए जहाँ पर जो खिदमात हमको पेश करने के लिए कहा जाएगा, मदऊ किया जाएगा, हम वो काम करेंगे, क्योंकि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरवीज और इशाअत के लिए अगर सबसे अहम काम कोई करेगा तो वो स्कूलें करेंगी। अगर स्कूल उर्दू को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिर्फ उर्दू मीडियम कहलाने का या उर्दू मीडियम के स्कूल कहलाने का वो हक़ नहीं रखते हैं। इसलिए आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि हमारे तलबा की अगर ज़बान सही हो, उसके लिए असातिज़ा को उर्दू पर खुसूसी मेहनत करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम इस मामले में पिछड़ते जा रहे हैं और ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे बच्चों में अगर मिठास देखना है, शीरीनी देखना है ज़बान की, तो उनकी उर्दू की तरबियत अच्छे अंदाज में करने की ज़रूरत है। मैं मुस्तक़बिल में अपने असातिज़ा से भी और तमाम असातिज़ा से ये चाहूँगा कि वो इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ कोशिशें कर सकते हैं वो हम करते रहें। बस